اب آئیے نظام رسالت میں سب سے اگلی بات کیا ہے، وہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کا ادب و احترام کرنا۔ یہ نہیں کہ ہم ایک نبی کے امتی ہیں تو اسی کا ادب کریں گے، اسی کا احترام کریں گے۔ تمام انبیاء کرام کا ادب اور ان کا احترام کرنا۔ قرآن مجید سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 150 اور 151 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسولوں میں، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو، اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں ایک راہ، فرمایا ایسے ہی لوگ تو اصل کافر ہیں۔ یعنی مسلمان ہونے کے لیے، مومن ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب اور احترام کیا جائے۔ اور پھر انبیاء کے تذکار جمیلہ قرآن مجید نے 1,24,000 انبیاء کے متعلق ارشاد فرمایا۔ ان میں سے بعض چند انبیاء کے اسماء مقدسہ بھی قرآن نے بیان فرمائے، اور قرآن مجید سورہ المومن ہے، آیت نمبر 75 ہے، فرمایا گیا اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے، جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان نہیں کیا۔ یعنی انبیاء تو 1,24,000 کم و بیش جلوہ گر ہوئے، بعض کا ذکر قرآن میں آیا اور بعض کا ذکر نہ آیا۔ اب ناظرین کرام، ایک بات یہاں بڑی توجہ طلب ہے کہ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ کیا تمام آنے والے رسول ہیں یا سب آنے والے نبی ہیں؟ تو ناظرین کرام، رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، رسول کو نئی کتاب اور نئی شریعت دے کر بھیجا جاتا ہے، اور رسول کا درجہ نبی سے زیادہ ہوتا ہے، جبکہ نبی اپنے سے پہلے رسول کی ہی شریعت اور تعلیمات کو دنیا میں پھیلاتا ہے۔ رسول جو ہے وہ نئی شریعت لے کر آتا ہے، رسول جو ہے وہ پیغام حق لے کر آتا ہے، اور نبی جو ہوتا ہے وہ اپنے سے پہلے پیش رو جو رسول ہے اس کا پیغام لوگوں تک پہنچاتا ہے، اسے نبی کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے نبی سے زیادہ رسول کا درجہ ہے۔ تمام رسول نبی تو ہیں لیکن سب نبی رسول نہیں ہیں۔ آگے آئیے، اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو کیوں سمجھا؟ تو قرآن مجید سورہ یونس میں آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ الرَّسُولِ، اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ اور سورہ نساء میں آیت نمبر 64 میں رب کائنات نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ہم نے جو رسول بھی بھیجا اس غرض سے بھیجا تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی اتباع کی جائے۔ نظام رسالت میں یہ بڑی بات ہے کہ رسول تو جلوہ گر ہوئے، لیکن رسول بھیجنے کا مقصد کیا تھا کہ ہمارے اس رسول کی اتباع بھی کی جائے، اور ہمارے رسول نے ہمارا جو پیغام دیا ہے اس پیغام کو سمجھا جائے اور اس پیغام پر عمل پیرا رہا جائے، تاکہ تم جو گمراہیوں میں ڈوبے ہوئے ہو اور تمہیں راہ نور دیدہ کی ضرورت ہے اور تمہیں صراط مستقیم کی ضرورت ہے اور تمہیں توحید پہ کاربند ہونے کی ضرورت ہے، تو ہم نے اپنا رسول بھیجا جو علیہ کلمۃ الحق بلند کرتا ہے اور تمہیں ہماری طرف بلاتا ہے، ہمارے راستے پہ تمہیں چلاتا ہے۔ تو مقصد تخلیق سے آگاہی بھی رسول کا مقصد ہے کہ تخلیق کیوں کی گئی، یہ بھی رسول کا مقصد ہے آ کر بتانے کا۔ فرمایا انسان کا خالق کون ہے، وہ انسان سے کیا چاہتا ہے، انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے، یہ ساری کائنات اس کارواں کے منظم و مربوط نظام کو کیوں تخلیق کیا گیا، ان سوالات کے جوابات اور ان جیسی دیگر جو چیزیں ذہن میں آتی ہیں حواس خمسہ کے ذریعے سے، تو ان کے سمجھنے کے لیے فرمایا گیا ہم نے رسول بھیجا ہے۔ ہمارا رسول تمہیں یہ چیزیں بتائے گا کہ خدا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، اس کی بارگاہ میں جھکنا ہے۔ میں نے ابتداءً ایک لفظ کہا تھا کہ جن کے پاس رسول نہیں ہے ان کے پاس آج بھی ایک خدا نہیں ہے۔ میرے قبلہ عالم حضرت قلندر کبریا تاجدار ساہو چک شریف
حضرت خواجہ اللہ رکھا شاہ قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرمایا کرتے تھے، آپ فرماتے ہیں کہ رسول قرب الہی کے حصار میں ہوتا ہے اور اسے وقت تقرب الہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ رسول کا جو کام ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرب الہی کے حصول کے لیے چلتا ہے اور لوگوں کو قرب الہی کے حصول میں لے کر جاتا ہے، اور وہ معصوم ہوتا ہے۔ انسان کا مقصد تخلیق کیا ہے؟ یہ بھی نظام رسالت سے ہمیں ملا کہ قرآن مجید نے تو انسان کے مقصد کو کس قدر بیان فرمایا۔ سورہ زاریات ہے، آیت نمبر 56 ہے، فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ تو نظام رسالت کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو عبادت کی طرف ڈالا جائے۔